معزز سامعین محفل، آج کی اس خوبصورت اور یادگار تقریب میں ہم سب اپنی توانائیاں اور جذبات یکجا کیے ہوئے ہیں۔ یہ لمحہ ہمارے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا ہے کہ اس تقریب میں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنی قابلیت، علم اور تجربے سے ہمیں اس پروگرام کو منعقد کرنے میں رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ شمار کرتے ہوئے میں تھک گیا ہوں تیرا انتظار کرتے ہوئے، خوشی نہیں ہے تو افسوس بھی نہیں مجھ کو کسی بے عمر کے لمحے نثار کرتے ہوئے۔ میں سب سے پہلے صدر مجلس کامران غنی صاحب کا اور بہت ہی معزز ہی گھر لوٹ آیا کرو، شام ہوتے ہی گھر لوٹ آیا کرو، اپنے آنگن سے بھی دل لگایا کرو، چاہتے ہو کہ تہذیب زندہ رہے، چاہتے ہو کہ تہذیب زندہ رہے، اپنے بچوں کو اردو پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو اردو پڑھایا کرو، شام ہوتے ہی گھر لوٹ آیا کرو، شام ہوتے ہی گھر لوٹ آیا کرو۔ کامران غنی سبھا کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آج اس اسکول میں ان کا دوسرا سفر ہے۔ ایک بار ایسے ہی ان کی محبت انہیں یہاں کھینچ لائی تھی، اس لیے جتنے بچے ہیں ہمارے، آپ سبھی لوگ ایک بار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ جب ہم بول رہے تھے ریکارڈ نہیں کرنا تھا۔ یہ فخر کی بات ہے آج وہ تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ میں اب آپ کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب کامران غنی سبھا صاحب کو، وہ آئے اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہم سبھی لوگوں کو محسوس کریں۔ جناب کامران غنی سبھا۔ بہت شکریہ چشتی بھائی، آج کی اس پروگرام میں شامل اسکول کے ہیڈماسٹر جناب شمشاد صاحب، زید صاحب اور اس پروگرام کے روح رواں جناب امار چشتی صاحب، نتیجے کے شکریہ اس بات کا کہ آپ نے اتنی بھاری بھرکم مقصد کو بٹھا دیا۔ میرا وزن جتنا آپ کو نظر آتا ہوگا دور سے جیکٹ ہٹانے کے بعد، تو میرا علمی وزن تو اس سے کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا بھی آپ کی محبت ہے۔ لیکن اب چونکہ صدارت کی محبت پر بٹھایا ہے، کچھ صدارتی اختیارات کے تحت ایک دو بات کرنے کی اجازت چاہوں گا، لیکن یہ کہ اس سے قبل آج کا جو یہ شاندار پروگرام جب سے میں نے دیکھا ہے، اس کے لیے اسکول انتظامیہ اور خاص طور پر یہ پروگرام جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے مچھلی کا آتے لوگ دیکھ رہی ہے بات پیش کرتا ہوں کہ اس اسکول کا میں بڑا احسان مند ہوں، اور اس اسکول سے میرا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ ہرچند کہ میں نہ تو اس اسکول کا کبھی طالب علم رہا ہوں اور نہ کبھی میں نے یہاں پڑھایا ہے، لیکن اس اسکول کا احساس اس معنی میں ہے کہ اس اسکول نے مجھے شناخت دینے میں اس اسکول کا کردار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا شخص جس کا براہ راست تعلق نہیں ہے اسکول سے، نہ اس نے یہاں پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس اسکول کا بڑا احسان ہے، تو وہ جو اس طرح ہے کہ اس اسکول کے طالب علموں نے نہ رکھیدہ والدین اور استاد کی جو شناخت ہوتی ہے نا، ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ ان کے بچوں اور طالب علموں سے ہوتی ہے۔ ان کی شناخت کا پورا دار ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسکول کی خوش نصیبی ہے کہ اس اسکول کو بڑے اچھے اساتذہ میسر ہیں،
سے ایک آپ کے سامنے MR چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے اچھے سے آپ سب کی یادگاری چھوٹے چھوٹے بچوں کی یادگاری کرتے ہیں، اور یہ کام کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ مجھے اس لیے ہے کہ میں نے 7 سال مڈل اسکول میں پڑھایا، تو مجھے اندازہ ہے کالج میں پڑھانا آسان ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے۔ اس اسکول کا احسان ان معنوں میں ہے کہ اس اسکول نے مجھے بڑے اچھے اچھے بچے دیے ہیں، وہ بچے دیے ہیں جنہوں نے میرے کالج میں پہنچ کر میرے شعبے کا، ہمارے کالج کا نام بنایا۔ ان میں 2 بہت سامنے کی مثال ہے۔ ایک میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے، 10 منٹ چشتی بھائی اجازت ہے؟ 10 منٹ اجازت، کیونکہ میں اپنے کالج کا ایڈمیشن انچارج بھی ہوں۔ ایک بات اسی علاقے کی، اسی اسکول کی پڑھی ہوئی ایک بچی آئی، اتفاق سے وہ آخری دن تھا اس سیکھ بچوں آپ کے لیے، ہے نا، کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو، کبھی یہ نہیں سوچے کہ آپ سرکاری اسکول کے بچے ہیں، شاید آپ کچھ سیکھیں، گارجین کچھ سیکھیں۔ اور آخری تاریخ کو اس نے کہا کہ ان کا ایڈمیشن لینا ہے، نہیں لینا ہے، لیکن اس کے ایڈمیشن کا بڑا ٹیکنیکل مسئلہ تھا، اس نے BCom کیا ہوا تھا، اور BCom کر کے واپس سے BA آنرس کرنا چاہ رہی تھی۔ رجسٹریشن کا معاملہ تھا، رجسٹریشن کو ایک مل چکا تھا، کالج نے کہا کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے، جب تک یونیورسٹی اجازت نہیں دے گی کہ دوبارہ اسی یونیورسٹی میں یہ دوسرا کورس کر سکتے ہیں، تب تک ہم ایڈمیشن نہیں لے سکتے، سر اس کو بھیجیے رجسٹرار آفس کے پاس۔ اب آخری تاریخ ہے، اب وہ لگی رونے، تو رونے لگی کیسا نہیں تماشا بن گیا میرے کالج میں، کہ ہوا کیا، ٹیچر بولے کیا ہو، بگڑ گئے؟ نہیں بگڑے نہیں، اصل اس کا ایڈمیشن لینا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے، یہاں نہیں ہوگا کہیں اور لے لے گی، سر آپ پڑھا دیجیے گا، اس کو بول دیجیے، لیکن اس کی ضد تھی کہ یہیں ایڈمیشن لینا ہے، یہیں پڑھنا ہے۔ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے پوری کالج انتظامیہ متحرک ہو گئی، یونیورسٹی فون کیا گیا، شام تک 3-4 بجے تک اسٹارٹ کر چکے تھے، اور لاسٹ ڈیٹ تھا، UMIS پورٹل بند ہونے والا تھا، اس کے لیے اسپیشلی UMIS پورٹل اگلے دن کھلوایا گیا، اس کو کہا گیا کہ بات کی جا رہی ہے تو اگلے دن پھر آنا، اس کے لیے کھلوایا گیا۔ وہ بچی جس نے آلریڈی BCom کیا ہوا تھا، اس کا ایڈمیشن ہوا اپنی جدوجہد کے بعد، اور صرف 2 سال اس نے پڑھا، صرف 2 سال۔ دوسرے سال میں اس نے JNU کا ایگزام دیا، انٹرنس ایگزام، اور آپ کو جان کر حیرت ہوتی، شاید آپ جانتے بھی ہوں کہ آل انڈیا 3 رینک آیا اس کا، پورے انڈیا میں اس کو 3را رینک آیا۔ وہ اس اسکول کی بچی ہے، چشتی صاحب نے اس کے ساتھ محنت کی ہے، تو اس اسکول سے یوں میرا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ MR چشتی صاحب کے بھی بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، وہ اسکول میں ضرور ہیں، لیکن وہ جتنے متحرک ہیں اپنے آپ میں ایک انجمن ہے۔ تو یوں تو میرا یہ رشتہ ہوا آپ کا اسکول سے۔ اب چند باتیں آج کے پروگرام کے تعلق سے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اس کا متحمل تو نہیں تھا کہ سیٹ پر مجھے بٹھایا جائے، لیکن اب جب بٹھا ہی دیا گیا ہے تو 2-4 باتیں صدارتی اختیار کے ساتھ کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ دیکھیے اس طرح کے پروگرام کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا۔ ویسے پروگرام جس میں مختلف معیار کے لوگ ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، جو لوگ بولنے کے لیے آتے ہیں نا، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو مخاطب کریں، ہے نا، اس لیے میں بار بار کسی طرح سے کہتا ہوں وقت ہو گیا کہ بچوں کو چھوڑ دیجیے تاکہ میں آرام سے گفتگو کر سکوں۔ تو جو چند باتیں مجھے اپنے صدارتی اختیار کے ساتھ کہنے کی اگر آپ اجازت دیں تو بس ایک پروگرام کا عنوان تو بات ہے کہ اردو، تحفظ اردو، اور کہ خاص طور پر غلام سرور صاحب کے دن سے منسوب جو پروگرام رکھا گیا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے غلام سرور صاحب کا ایک جملہ بھی سننے کے لیے مہمان اساتذہ میں سے تو کچھ لوگ بول سکتے تھے، بچوں کو تیاری کرائی جا سکتی تھی۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ معلوم کے ساتھ اگر چند باتیں کیجیے سیکھنے کے طرف سے، ہے نا، تنقید اگر برائے تنقید ہوتی ہے تو وہ اچھی نہیں، لیکن تنقید اگر سیکھنے کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے تو وہ اچھی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں کبھی کبھی پروگرام کراتے ہیں، اس لیے میں نے پروگرام کرانا کم کر دیا کہ پروگرام کرانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن پروگرام کے معیار کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ اچھے اچھے پروگرام کو، مذہبی جلسوں کو، ادبی جلسوں کو گانے بجانے میں ختم کر دیتے ہیں، کوئی بات سیکھنے سکھانے کی بہت کم نکل کر کے آتی ہے۔ یہ اساتذہ کی محفل تھی اور بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر غلام سرور صاحب کے تعلق سے چند باتیں ہوتی تو شاید ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال 2-4 باتیں میں آپ سے ضرور کہوں گا۔ غلام سرور اردو تحریک کا مضبوط نام ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غلام سرور کو جس طرح سے ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عنوان ہے تحفظ اردو، تحریک اردو،
اردو کے تعلق سے ہم بڑی مایوس کن باتیں کرتے ہیں، لیکن اردو تاج میں قیامت ختم نہیں ہو سکتی، یہ لکھ کر رکھی ہے. یہ زبان قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اس کو مٹانے کی جتنی کوشش کی جائے گی اور نہ نکلے گی. اس زبان کے اندر وہ خوبی ہے جس سے آپ کی خروج بھی دیجیے گا نا تو بھرا ہے. تو غلام سرور کا اس معنی میں بڑا کردار ہے کہ بہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ایسا نہیں ہوتا اگر غلام سرور نہیں ہوتے. ان کا ان کے گلپوشی کے لیے حاضر ہوئی ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اسکول کے بچے آپ فری میں آپ گھر جا سکتے ہیں. ایک تصویری سیشن ہے اس لیے آئیے. زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. کتاب ہجران ندار میں جان لے کاہے لگائے چھتیاں. زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. شبان ہجران دراز چون زلف روز وصلت چون عمر کوتا. شبان ہجران دراز چون زلف روز وصلت چون عمر کوتا. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. جو شمع سوزاں چوں ذرا حیران زمہر آمہ بگشتم آخر. چوں شمع سوزاں چوں ذرا حیران زمہر آمہ بگشتم آخر. نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں. نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں. بحق آمہ کے روز محشر بداد مارا فریب خسرو. بحق آمہ کے روز محشر بداد مارا فریب خسرو. سپیت من کے دورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کے کھتیاں. سپیت من کے دورائے راکھوں جو جائے پاؤں
पिया के खतिया